ٹھیک ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ باب مثل الدنیا فی الآخرہ وقولہ تعالی انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ کتاب الرقاق کا دوسرا درس پیش خدمت ہے۔ اس سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخرت کے بالمقابل دنیا کی حیثیت کا تذکرہ کرنے کے لیے قرآن مجید کی سورۃ الحدید کی آیت نمبر 22 کو اپنا باب قائم کیا ہے، عنوان قائم کیا ہے، اور پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل فرمائی ہے۔ باب مثل الدنیا فی الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ اس کتاب کا نام رکھا گیا کتاب الرقاق، دلوں کو نرم کر دینے والی باتوں کا بیان۔ انسان جب گناہ کرتا ہے اس کا دل کڑا ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، اور جب انسان اللہ کی بندگی بجا لاتا ہے تو اس کا دل نرم ہوتا ہے۔ اس کتاب میں انہی باتوں کو بیان کیا جائے گا جس سے آدمی کا دل نرم ہو جائے اور اللہ کی بندگی کرنے میں لگ جائے، جس کے ذریعے سے جہنم سے بچا جا سکے اور جنت کی نعمت اسے میسر ہو سکے، مل سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے اور پھر اس کے بعد آخرت بھی رکھی۔ انسان دنیا میں آیا، چند روزہ زندگی کو گزار لیا اور پھر اس کے بعد موت سے دوچار ہوا، پھر ایک لمبی مدت تک قبر کے عالم سے دوچار ہونے کے بعد قیامت کے دن میدان محشر میں سارے انسانوں کو جمع کیا جائے گا۔ تو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اس دنیاوی زندگی کی حیثیت کیا ہے، اس چیز کو بتانے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 20 سے استدلال کرتے ہوئے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ دنیا بے ثباتی کی چیز ہے اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی جو آیت ہے جسے امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں نقل کیا ہے وہ اس طرح ہے، انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ انما بے شک، الحیات الدنیا دنیاوی زندگی، لعب کھیل کود ہے، ولہو اور غفلت سے دوچار کر دینے والی چیز ہے، وزینۃ اور زیب و زینت کی چیز ہے، وتفاخر بینکم اور آپس میں فخر کرنے والی بات ہے، فخر کرنے کی چیز ہے،
وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال میں اور اولاد میں ایک دوسرے سے زیادہ بڑھ جانے کا جذبہ کا نام ہے۔ کَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ، اس دنیاوی زندگی کی مثال اس بارش کی طرح ہے کہ جس کے نباتات نے کافروں کو خوش کر دیا، مراد جس کے پودے نے کسان کو خوشی عطا کر دی۔ ثم یہیج، کہ پھر وہ غلہ لہلہا اٹھتا ہے۔ فتراہ مصفرا، پھر تم اسے دیکھتے ہو کہ زرد پڑ گیا، پیلا ہو گیا۔ ثم یکون حطاما، پھر وہ چورا چورا ہو جاتا ہے۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، آخرت میں یا تو زبردست عذاب ہے، ومغفرۃ من اللہ ورضوان، یا پھر اللہ کی جانب سے مغفرت ہے اور رضامندی کی بات ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیاوی زندگی تو دھوکے کا سامان۔ اس آیت کریمہ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب میں نقل کیا ہے۔ اس آیت کے ہر لفظ پہ غور کیجئے کہ دنیاوی زندگی کیا ہے۔ جس زندگی پر انسان ریجھا ہوا ہے، فریفتہ ہے، اسی مگن ہے، مشغول ہے، کھویا ہوا ہے، لیکن اس دنیاوی زندگی کی حقیقت آخرت کے بالمقابل ایسے ہی ہے جس طریقے سے کوئی انسان کھیل کا میدان تیار کرتا ہے، چند گھنٹوں کے لیے میدان کو سجاتا ہے، مختلف قسم کی بتیوں کا انتظام کرتا ہے، قمقمے لگاتا ہے، ایک میلہ لگا دیا، 2-4 گھنٹے کے بعد پروگرام ختم، پھر میدان سونا کا سونا پڑا رہ جاتا ہے۔ پھر اس کے ایک اور مثال دی گئی کہ جس طرح آسمان سے بارش برستی ہے اور زمین کے اندر رویدگی کی صفت پیدا ہوتی، اس زمین سے غلہ جات نکلنا شروع ہوتے۔ جس بیج کو کسان نے زمین میں ڈالا تھا، زمین کے سخت ہونے کے نتیجے میں اس بیج میں اخوا نہیں نکل پا رہا تھا، اس کی کوپلیں پھوٹ نہیں رہی تھی، لیکن جب پانی کے قطرات پڑے اور نتیجے میں زمین نرم ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس بیج سے سوئی کی طرح کوئی چیز نکلتی ہے، وہ زمین کو چیر پھاڑ کے باہر نکلتی ہے، پھر اس کے بعد وہ چیز موٹی بھی ہو جاتی ہے، پھر لہلہاتا ہوا درخت بن جاتا ہے، کھیتوں میں ہریالی، سرسبزی اور شادابی نظر آتی ہے۔ پھر جب اس کے پکنے کا ٹائم ہوتا ہے تو ہریالی زردی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر جب وہ زرد معاملہ ہوتا ہے تو کسان اسے کاٹتا ہے، اپنے گھر میں لاتا ہے، دونی کرتا ہے، گاہتا ہے، غلہ نکالتا ہے، بھوس الگ کر دیتا ہے، روٹی کا مسئلہ حل کر لیتا ہے۔ جب تک کھیت میں یہ سرسبزی چھائی رہتی ہے، کھیت بڑی خوشنما معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کی مدت سال بھر کی نہیں ہے، چند مہینوں کے لیے، چند ہفتوں کے لیے یہ ہریالی وہاں دکھائی دیتی ہے، پھر اس کے بعد اس کا معاملہ ختم ہوتا اور اسے چورا چورا کر دیا جاتا، بالکل ذرہ ذرہ بنا دیا جاتا۔ کہا آخرت کے بالمقابل دنیاوی زندگی کی حیثیت کچھ ایسی ہی ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے کیا بتایا؟ انما الحیات الدنیا لعب، لعب مطلب کھیل، دنیاوی زندگی کھیل کا میدان ہے۔ جب کھیل کا میدان ہے تو کھیل کا میدان مستقل سجا ہوا نہیں رہتا ہے، جس وقت کھیل ہوتا ہے اس وقت چمکدار رہتا ہے، کھیل ختم اس کی ساری رونق ختم ہو جاتی ہے۔ ایک بات، دوسری بات، وَلَهْبٌ، دنیاوی زندگی آخرت سے غافل کر دینے والی چیز ہے۔ اللہ کی کوئی انسان آخرت کو یاد رکھے اور اللہ کو فراموش نہ کرے تو الگ سی بات ہے، ورنہ اکثر و بیشتر لوگوں کا حال یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں میں پڑھ کر آخرت کو بھول جاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے لفظ لہو استعمال کیا، لام ہا واو، لہ مطلب غافل کر دینے والی چیز۔ انسان جب دنیا میں الجھ جاتا
تو آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ وزینۃ، دنیا زیب و زینت کی چیز ہے، یعنی انسان بنتا ہے، سنورتا ہے، خوشنما بنتا ہے، حسین و جمیل بننے کی کوشش کرتا ہے، اپنے کپڑوں کے ذریعے سے، اپنے لباس کے ذریعے سے، اپنے رہن سہن کے ذریعے سے، اپنے طور طریقوں کے ذریعے سے دنیا والوں کے سامنے اپنی خوشنمائی کا اظہار کرتا ہے، تو دنیا اس کا نام ہے۔ علاوہ دی وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنے کا نام، ہم اتنے مالدار ہیں، ہم اتنے شاندار ہیں، ہم اتنے بڑے ساہوکار ہیں، ہم اتنے بڑے سردار ہیں، ہم اتنے بڑے سرمایہ دار ہیں، اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک انسان دوسرے انسان پہ فخر کرتا ہے، کبھی نسب پہ فخر کرتا ہے، میں فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، کبھی زبان پہ فخر کرتا ہے، میری زبان تو اتنی اچھی ہے، کبھی انسان مال و دولت پہ فخر کرتا ہے، میرے پاس تو مال و کا انبار لگا ہوا ہے، کبھی انسان زمین و جائیداد پہ فخر کرتا ہے کہ ہمارے پاس تو زمین و جائیداد کی قلت نہیں ہے، کثرت کے ساتھ وہ چیز موجود ہے۔ تو کہا انسان در حقیقت اس دنیاوی زندگی میں ایک دوسرے پہ فخر کرتا ہے، کسی کو خوبصورتی پہ فخر ہے، کسی کو دولت پہ فخر ہے، کسی کو سرمایہ داری پہ فخر ہے، کسی کو سرداری پہ فخر ہے، کسی کو اونچا خاندان کا ہونے کا فخر ہے، کسی کی زبان بڑی اچھی ہے اس پر فخر کرتا ہے، کہ دنیا اسی چیز میں دنیا کے لوگ لگے ہوئے ہیں، جس سے اس کی آخرت برباد ہوتی ہے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، دنیاوی زندگی نام کس کا ہے؟ اولاد میں اور مال میں کثرت کے طلب کرنے کا، زیادہ چاہنے کا۔ اس زمانے میں لوگ سوچتے ہیں جتنا ہمارے پاس مال ہے ہماری اولاد بھی اتنی ہونی چاہیے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ آج کے دور میں انسان کہتا ہے کہ ابھی نہیں اور کبھی نہیں، یہ دو بچے کی ہستی سے کٹی زندگی مستی سے، یہ آج کا خیال ہے، ورنہ اس زمانے میں لوگ یہ سوچتے تھے کہ ہمارے پاس لڑکے زیادہ ہوں گے تو ہماری گویا لاٹھی زیادہ ہوگی، افرادی قوت ہماری زیادہ ہوگی، اگر کسی سے ہمارا مقابلہ ہو گیا تو افرادی قوت کے نتیجے میں ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ تو انسان چاہتا تھا کہ زیادہ بچے ہوں، اس کے لیے کئی شادیاں کرتے تھے، انگنت شادیاں کرتے کہ بچے ہمارے پاس زیادہ ہوں۔ پھر اس کے بعد کمائی اسی انداز سے کرتے تھے، حلال کمائی ہو کہ حرام کمائی اس کی پرواہ نہیں کرتے، مال زیادہ کمانا چاہیے تاکہ مال کا بھی استعمال کریں اور اولاد کی کثرت کے ذریعے سے اپنی سرداری کا لوہا بھی لوگوں پر منوا لیں۔ کہا زندگی تو اسی کا نام ہے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اولاد میں اور مال میں کثرت طلب کا نام دنیا ہے۔ اس کی تفصیل اگر زیادہ پڑھنی ہو پڑھی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کسی بھی چیز کی کثرت طلب نے تمہیں غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ تم قبر کا منہ دیکھ لو یا قبر سے ملاقات کر لو۔ مطلب کیا ہے کہ انسان دنیا میں چاہتا ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ زیادہ ہو جائے، مال اتنا زیادہ ہو کہ اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا ہے۔ حدیث رسول کے مطابق اگر کسی انسان کو ایک میدان بھر کر سونا دے دیا جائے، وہ چاہے گا دوسرا میدان بھر کے سونا مل جائے، اور دوسرا میدان بھر کے سونا مل جائے تو کہے گا کہ تیسرا میدان بھی سونا سے بھرا ہوا ہم کو مل جائے۔ تو یہ ہے انسان کو کثرت طلب نے غافل کر دیا۔ یہ کب تک؟ حدیث رسول ہے کہ لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، آدم کی اولاد کا پیٹ سوائے مٹی کے کوئی چیز بھر نہیں سکتی ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان مٹی سے اپنا پیٹ بھر لے گا، نہیں، اس کی خواہشات کی پیاس نہیں بجھے گی جب تک کہ وہ مر کی مٹی میں نہ مل جائے۔ یعنی مرتے دم تک انسان چاہتا ہے مال 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 کرتا رہتا ہے، لیکن اس کا مال تو وہی ہے جو کھا کے ختم کر لیا، جو چھوڑ گیا اس کا مال ہی نہیں۔ تو کہا کہ انسان کسی چیز کی کثرت کے طلب میں غافل ہو جاتا ہے، یا انسان کو غفلت میں ڈال دیا ہے، یہاں تک کہ انسان قبر سے ملاقات کر لے، یعنی مر کے مٹی میں مل جائے۔ مطلب کیا ہوا؟ انسان دنیا میں زیادہ مال چاہتا ہے، اسی کا نام دنیاوی زندگی ہے۔ بہرحال مال کا چاہنا غلط نہیں ہے،
اولاد کی کثرت کا چاہنا غلط نہیں ہے، خوشنمائی حاصل کرنا غلط نہیں ہے، زیب و زینت حاصل کرنا غلط نہیں ہے، لیکن ایسی زیب و زینت جو آپ کو اللہ سے غافل کر دے یہ غلط ہے، ایسی دولت جو آپ کو اللہ سے غافل کر دے یہ غلط ہے، ایسے اولاد جو آپ کو اللہ سے غافل کر دے یہ غلط ہے، کیونکہ آپ کے مال اور آپ کی اولاد آپ کے لیے فتنہ آزمائش کے ذریعہ ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال بھی فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے، یعنی آزمائش کے ذریعہ ہے۔ انسان بیوی بچوں میں پڑھ کے آخرت کے بھول جاتا ہے، انسان مال کی کمائی کے لیے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر اس میں سر کرتا ہے، حیران و پریشان رہتا ہے، یعنی اللہ کو فراموش کر جاتا ہے۔ تو فرمایا دنیاوی زندگی اسی کا نام ہے، جبکہ اس دنیاوی زندگی کی مثال کیسی ہے اس کو فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، اس دنیا کی مثال اس بارش جیسی ہے جس بارش کے پودے نے، جس بارش کے ذریعے سے اگنے والے پودوں نے کسان کو خوش کر دیا ہو، ثم یہیج، پھر وہ کھیتی لہلہا اٹھی ہو، فتراہ مصفرا، پھر کچھ دن کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ کھیتی پیلا پڑ چکی ہے، ثم یکون حطاما، پھر دیکھتے ہیں کہ کھیت کا حصہ چورا چورا ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا ہے، درخت ابھی گاچ تھا، یا یعنی گیہوں کا درخت ہو یا دھان کا درخت، آپ دیکھیے لہلہا اٹھتی ہے جب کھیتی ہریالی سرسبزی چھاتی ہے، پھر اس کے بعد وقت آتا ہے جب غلہ تیار ہو جاتا ہے، اسے کاٹنے کی باری آتی ہے تو وہ ہریالی کی جگہ پر پیلا پن دکھائی دیتا ہے۔ جب پیلا ہو گیا کسان سمجھتا ہے کہ کھیت پک چکا ہے، دھان تیار ہو چکا ہے، گیہوں مکمل ہو چکا ہے، یا جو غلہ جات پورے ہو چکے ہیں، اب اسے کاٹ کے لانا چاہیے۔ جب جس انسان نے کھیت کو اپنے ہاتھ سے سجایا تھا وہی انسان کھیت کو اپنے ہاتھ سے ویران کرتا ہے، کیونکہ کھیتی مقصود نہیں ہے، اس سے ہونے والے پیدا ہونے والے غلے ان کے مقصود ہے غلہ گھر پہ لے آئیں گے، کھیتی ختم ہو جائے۔ کہا اس دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے، آپ کو دنیاوی زندگی کی زیبائش سے آرائش سے منع نہیں کیا جاتا، لیکن ایسی زیبائش و آرائش سے پرہیز کیجئے جو اللہ کی عبادت سے آپ کو غافل کر دے، ایسے کام کاج سے دوری اختیار کیجئے جو جنت میں جانے والے کام نہ ہو بلکہ جہنم میں لے جانے والے عمل، ایسے اعمال سے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کیا فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، مرنے کے بعد دو ہی صورت ہے، یا تو انسان سخت عذاب سے دوچار ہوگا، یا انسان اللہ کی جانب سے مغفرت پائے گا، معافی پائے گا، اور ساتھ ساتھ اللہ کی رضامندی پائے گا۔ گویا دنیا میں جو انسان اپنی زندگی کو اللہ کی چاہت کے مطابق گزاری ہوگی، اس انسان کے لیے اللہ کے عذاب سے نجات کا راستہ ہے۔ ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مغفرت ملے گی، ان کی خطاؤں کو، گناہوں کو بخش دیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رضامندی کا سرٹیفکیٹ بھی ملے گا کہ بندوں میں تم سے زیادہ خوش ہوں، اسی خوشی کے نتیجے میں تمہیں جنت میں مختلف قسم کی پربہار نعمتوں سے فیضیابی کا موقع دے رہا ہوں۔ تو کہا دنیا جس طرح ہماری گزرے آخرت میں دو ہی چیز ہے، یا تو عذاب ہے یا تو پھر جنت ہے، کیسے یا تو جہنم ہے یا تو جنت ہے۔ اب جنت میں جانے والے اعمال کیجئے یا جہنم میں جانے والے اعمال کیجئے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، آخر میں قرآن نے کیا کہا؟ نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر دھوکے کا سامان، یعنی دنیا دل لگانے کی چیز نہیں ہے کہ انسان اسی میں الجھ کے رہے۔ دنیا بقدر ضرورت حاصل کرنی ہے، زندگی گزارنے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے اسے منع نہیں کیا تھا، حاصل کیجیے، بلکہ قرآن نے اس کی تعلیم دی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا بھی اچھائی دے اور آخرت بھی اچھائی دے اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو دنیا کمانا غلط نہیں ہے، مال جمع کرنا غلط نہیں ہے، اولاد کی کثرت پیدا کرنا غلط نہیں ہے، زیب و زینت حاصل کرنا غلط نہیں ہے، ان چیزوں کا غلط استعمال کرنا غلط ہے۔ آپ کے پاس مال ہے، زکوٰۃ دیجیے گا، صدقات و خیرات کیجیے گا،
زیادہ مال دیا تو اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے گا، بہت زیادہ مال ہے تو سال میں زندگی میں ایک بار حج کر لیجیے گا، تو مال جمع کریں گے تبھی تو یہ عمل بجا لائیں گے۔ تو یہ اعمال بجا لانے کے لیے اس نیت سے اگر آپ نے مال جمع کیا تو یہ منع نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس اولاد ہے، اب اس لیے اولاد کی پرورش کرتے ہیں، یہ اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی، دنیا سے ہم چلے آئیں گے تو ہمارا نام کو روشن رکھیں گے، ہمارے لیے ایصال ثواب کے کارنامے انجام دیں گے، ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو بجا لا کر سیدھا راستہ بنانے کی کوشش کریں، ایک اچھی چیز ہے۔ لیکن انسان سوچتا ہے کہ کثرت تعداد میں، اولاد کی کثرت تعداد کے نتیجے ہم دوسروں پر فخر کریں گے، جس طرح چاہیں گے اس کو موڑ کے رکھیں گے، یہ غلط ہو جاتا ہے۔ کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے، اس لیے دھوکے کے سامان سے پرہیز کیجئے، یعنی بقدر ضرورت اس کا استعمال کیجئے اور پوری توجہ اور پورا دھیان اللہ کی طرف لگائیے اور آخرت کو سنوارنے میں لگائیے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مطالعہ کیجئے۔ قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز ابن ابي حازم عن ابيه عن سهل قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها ولغدوة في سبيل الله او روحة خير من الدنيا وما فيها۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم سے ہمارے استاد عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ہمارے استاد عبدالعزیز بن ابی حازم نے بیان کیا، وہ اپنے باپ سہل سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت سہل نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ کیا فرماتے ہوئے سنا؟ موضع صوت فی الجنہ، موضع مطلب جگہ، صوت مطلب کوڑا، لاٹھی ہوتا ہے نا کوڑا، جو انسان جانور کو چراتا ہے یا جانور سوار ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں چابک اور کوڑا ہوتا ہے۔ کہا موضع صوت فی الجنہ، جنت میں اگر کسی انسان کو اتنی بڑی جگہ مل جائے جہاں لاٹھی کھڑا کر سکے، جہاں وہ کوڑا رکھ سکے، کیا ہے وہ جگہ؟ خیر من الدنیا ما فیہا، اتنی ہی سے جگہ پوری دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہے ان تمام سے بہتر ہے۔ اندازہ لگائیے جنت کے مقابلے میں اس دنیاوی زندگی کی حیثیت کیا ہے؟ پوری دنیاوی زندگی کا ساز و سامان، دنیا میں پائی جانے والی ساری چیزیں، ان تمام چیزوں سے بہتر کتنی بڑی جگہ ہے، حد نگاہ انسان دیکھتا ہے تو ہر جگہ زمین ہی زمین، سمندر ہی سمندر، دنیا ہی دنیا ہے۔ اس پوری دنیا میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں اور جتنی لمبائی چوڑائی اونچائی اور بلندی اس دنیا میں پائی جاتی ہے، ان تمام چیزوں کی وقت جنت کے جگہ کے مقابلے میں کتنی، اندازہ لگا لیجئے، جہاں ایک سوٹا رکھ سکیے، ایک ڈنڈا رکھ سکیے، یا ایک چابک رکھ سکیے، یا ایک لاٹھی رکھ سکیے، کتنی جگہ آپ کو ملے گی؟ لاٹھی کھڑی کر دیجئے اتنی سی جگہ ملتی ہے، اتنی سی جگہ جنت کی پوری دنیا سے بہتر ہے، یہ آخرت اور یہ ہے دنیا۔ کیا فرمایا؟ موضع صوت فی الجنہ، جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ، کوڑا نہیں کوڑا، چابک، جنت میں چابک کو کوڑا رکھنے کی جگہ خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے، دنیا و ما فیہا سے بہتر، دنیا اور جو کچھ کے اس میں ہے۔ دنیا میں کیا کیا ہے؟ بے شمار نعمتیں ہیں، بے شمار دولتیں ہیں، کھیتی ہے، باغات ہے، غلے جات ہے، آرائش و زیبائش کے سامان ہیں اور خوشکن مناظر ہیں، بے شمار اشیاء چیزیں ہیں، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، سرمایہ بھی ہے۔ دنیا میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں ان تمام چیزوں کو دے کر جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ نہیں خریدی جا سکتی، یہ ہے جنت۔ امام بخاری نے اس باب میں اس حدیث کو لا کر یہ بتانا چاہا ہے کہ آخرت کے بالمقابل دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ وہ حدیث اگر پڑھے گا شاید ہے کہ اگر اللہ کی نگاہ میں مال و دولت کی کوئی چیز، کوئی حیثیت ہوتی
ٹھیک ہے؟ تو کسی کافر کو معمولی سا رزق بھی نہیں دیا ہے. اگر مکھی کے پر کے برابر بھی اللہ کی نگاہ میں اس کی حیثیت ہوتی ہے. مکھی کتنی بڑی چھوٹی مخلوق ہے، اس کا پر کتنا معمولی ہے، اتنی بھی وقت نہیں. تو کہا موضع صوت فی الجنہ، جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے پاؤں رکھنے کی جگہ. کوڑا رکھنے کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس سلسلے محدثین نے بیان کیا ہے کہ جو انسان سواری کرتا ہے، سوار کے ہاتھ میں وہ چابک ہوتا ہے، یا دیہات میں جو انسان سفر کرتا ہے اس کے ہاتھ میں لاٹھی اور ڈنڈا ہوتا ہے کہ اس لاٹھی کے ذریعے کبھی سہارا بھی لیتا ہے، کبھی کندھے پہ لادا تو سامان اس پہ لاد بھی لیتا ہے، کبھی کیڑے مکوڑے سانپ وغیرہ سامنے آ جائے اس کو مار بھی دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا کہا؟ قال ہی عصای اتوکل علیہا واہش بی علی غنمی ولی فی مارب اخری، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اس سے پتے جھاڑ جھاڑ کے جانور کو کھلاتا ہوں، اور اس کے بہت سارے کارنامے کام ہیں. ان سے پوچھیں جن کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اس کے کتنا فائدہ ہے. اگر کوئی مقابلہ کرتا ہے، اس کے خلاف کارروائی کرتا ہے، کبھی کبھی لاٹھی چلا بھی سکتا ہے، سانپ کھیر آئے تو مار بھی سکتا ہے. جو جسمانی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے اس کے ڈگمٹاتے ہوئے قدم کو روکنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. چلتے انسان تھک گیا وہاں کھڑا کر کے، عرب والے کرتے کیا تھا، اپنے جگہ کو متعین کرنے کے لیے وہاں لاٹھی ڈال دیا. جیسے یہاں لوگ آتے ہیں اپنی ٹوپی ڈال دی، ابھی ہماری جگہ ہوگی، اسی انداز سے کسی جگہ ان کو جگہ لینا پڑتا ہوتا تھا تو سواری کہیں رکھا، لاٹھی ڈال دیا، کئی جگہ ہماری ہوگی. اسی چیز کو بطور مثال کے بیان کیا. بتائیے کہ لاٹھی رکھنے کی جگہ جنت میں اگر کسی انسان کو میسر آ جائے تو اتنی ہی جگہ بہتر ہے کس سے؟ پوری دنیا کی ساری چیزوں سے. اب اگر انسان پوری دنیا کی چیزوں کا مقابلہ اس لاٹھی کا نہ کر سکے تو اندازہ لگائیے کہ پوری دنیا کی ساری چیز تو بیکار ہو گئی. اگر آپ کو جنت میں جگہ اتنی جگہ نہیں ملے تو آپ کو کوشش یہ کرنی ہے کہ جنت میں صرف لاٹھی رکھنے کی جگہ نہ ملے، محلات ملے، بہترین قسم کے مکانات ملے، عالی شان بلڈنگیں ملے، اور ساتھ ساتھ باغات ملے، کھیت کھلیان ملے کہ آرام و سکون کے ساتھ وہاں رہیے. پھر کیا فرمایا؟ وَلَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ او روحت. غدوہ کا مطلب ہوتا ہے صبح کے ایک پہر میں چلنا، اور روحتن کا معنی ہوتا ہے شام کا ایک پہر چلنا. کیا ہوتا ہے؟ خیر من الدنیا وما فیہا. اللہ کی راہ میں اگر کوئی انسان صبح میں 1-2 گھنٹہ چل لیتا ہے، یا اللہ کی راہ میں شام کے وقت میں 1-2 گھنٹہ چل لیتا ہے، تو یہ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ ہی دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے. جہاد فی سبیل اللہ کے لیے بلایا گیا، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے آپ کو دعوت دی گئی. رات دن تو جہاد نہیں ہوتی ہے، چند گھنٹوں کے لیے بلایا گیا، مقابلہ آرائی کے لیے کھڑا ہونا ہے. وہاں آپ تشریف لے گئے، صبح کے وقت میں گئے یا شام کے وقت میں گئے، معمولی سا ٹائم آپ کا لگا ہے، لیکن آپ اسے معمولی سمجھتے ہیں. قرآن و حدیث کے مطابق یہ معمولی سا وقت آپ کا دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے. 2-4 گھنٹے آپ کے اگر اللہ کی راہ میں لگ جائے، یعنی اللہ کی بندگی میں لگ جائے، اللہ کی دین کی اشاعت میں لگ جائے، کتاب و سنت کی ترویج میں لگ جائے، اسے نشر کرنے اور پھیلانے میں لگ جائے، اللہ کی بندگی میں لگ جائے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ 2-4 گھنٹے آپ نے بندگی کی ہے خلوص للہ کے ساتھ، دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر عمل آپ نے کر لیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اور آگے باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل. امام بخاری نے چیپٹر لگایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو، کن فی الدنیا کأنک غریب، رہو دنیا میں اس طرح گویا کہ تم مسافر، او عابر السبیل، یہ دنیا میں اس طرح رہو گویا راستہ چلنے والا راہگیر ہو. ایک مسافر ہوتا ہے 2-4 دن کے لیے ٹھہرتا ہے، مسافر 2-4 منٹوں کے لیے گزرتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ دنیا میں آپ کو کیسے رہنا ہے،
آخرت کے بالمقابل دنیا کی حیثیت یہی ہے. اس دنیا کی حیثیت یہ ہے تو آپ کو ایسے ہی رہنا پڑے گا. اس سلسلے میں حدیث قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابو المنذر الطفاوی عن سلیمان الأعمش قال حدثني مجاہد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب وعابر السبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. امام بخاری نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو باضابطہ عنوان بنا کر پیش کیا ہے، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ مسافر، اور دنیا میں ایسے رہو جیسا کوئی راستہ چلنے والا. اس پر حدیث امام بخاری نقل کی اپنے استاد سے. وہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کیا روایت ہے؟ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑا. یہ میرے کندھے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دیا. فقال، اور کہا کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں تم ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے. او عابر السبیل، یا دنیا میں ایسے رہو جس طرح راستہ گزرنے والا رہتا ہے. اب کہیں یہ مسئلہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ مسافر جب سفر میں ہوتا ہے وہاں مکان نہیں بناتا ہے، وہاں دکان نہیں لگاتا ہے، وہاں بھیڑ بھاڑ کا سامان لے کے نہیں آتا ہے، وہ مستقل زندگی گزارنے کے لیے وہاں نہیں رہتا. تو 4 دن کے لیے جا رہے ہیں، ہوٹل وقتی طور سے ہوٹل لیا، بھئی اپنا کام کاج کیا اور ضرورت پوری ہوگی واپس چلے آئے، تو وہاں سارا لمبا چوڑا لگیج لے کے نہیں آتا اور اپنے پیسوں کا انبار لگا کے وہاں کوئی مکان نہیں خرید لیتا، بلکہ ضرورت کے مطابق چیزوں کا استعمال کرتا. کہ دنیا میں تم اس طرح رہو جس کی تمہیں سخت ضرورت ہے، بلا ضرورت چیزوں کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ اس سے بڑھ کے آپ نے فرمایا او عابر السبیل، اب آپ کو راستہ پار کرنا ہے. راستہ پار کرنے والا انسان چلتا ہے، وہ نہیں سوچتا کہ میرے بدن پہ کوئی زیادہ بھیڑ بھاڑ ہوگا، بھاری بھرکم بوجھ لادا جائے گا. پیدل چلنا ہے، ہلکا پھلکا کچھ سامان لیا، ضرورت کے مطابق سامان لے گزر گیا. اب اگر آپ کو راستہ پار کرنا ہے اور 100 من کا سامان اپنے سر پہ ڈال لیا، اب چل ہی نہیں سکے گا. تو آپ کو دنیا میں اس طرح رہنا ہے گویا کہ مسافر ہیں، وقتی طور سے مکان لیا ہے اور کرایہ کا مکان چھوڑ کے چلے آنا ہے. یا دنیا میں آپ کو اس طرح رہنا ہے گویا کہ ہم راستہ پار کرتے ہیں، ابھی تو وہاں جائیں گے، پھر یہاں چلے آئیں گے، پھر وہاں جائیں گے، تو ایک جگہ ہم کو تو ٹھہرنا تو نہیں ہے. یہ سوچ لے انسان، اس دنیاوی زندگی کے بالمقابل آخرت کی زندگی اصلی ہے. وہاں کے لیے ہم یہاں مسافر بن کے آئے ہوئے ہیں، وہاں کے لیے ہم راہ گزر بن کے آئے ہوئے ہیں. مطلب کیا ہوگا کہ مسافر جس طرح کم سامان کے ساتھ رہتا ہے، تعیش کی زندگی نہیں گزارتا، بلکہ اپنا کام سے کام رکھتا ہے اور کام ہوا تو گھر چلا آتا ہے، اسی انداز سے ہم تو جنت کے لیے پیدا کیے گئے. ہماری تخلیق در حقیقت جنت میں ہوئی ہے. آدم علیہ السلام جنتی میں تھے، جنت سے ان کو باہر لایا گیا، پھر ان کی گھر واپسی کرائی جائے گی. جنت میں انہیں پہنچایا گا، جہنم سے بچایا جائے گا، جنت میں پہنچایا گا. ہم جنتی میں تھے تو جہنم تو ہمارا مکان نہیں ہے، ہمارا مکان تو جنت ہے. ہم کو جنت میں جانا ہے. جب جنت میں جانا ہے تو اصلی مکان وہاں ہے. اصلی مکان چھوڑ کے ہم بلڈنگ لے کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم کسی جگہ سفر کیے 2-4 دن کے لیے، ہم بلڈنگ اٹھا کے تو لے جا رہے ہیں. کہا جنت کے لیے آپ کو اس دنیاوی زندگی میں مسافر کی طرح زندگی گزارنا ہے. مسافر کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ وہ زیادہ لوازمات کے ساتھ نہیں رہتا، بلکہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس سے اس کا کام چل رہا ہے اسی کام چلاؤ چیزوں کا سہارا لے کر اپنی زندگی گزار لیتا ہے. اور اس سے بڑھ کے کہا عابر السبیل، یہ راستہ گزرنے والا مسافر ہی نہیں، راہ گزر، راہگیر، راستہ چلنے والا جو پیدل چلتا ہے وہ زیادہ بھاری بھرکم سامان اپنے ساتھ لے کے نہیں آتا. یہ حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول سنیے.
وکان ابن عمر یقول، حضرت ابن عمر یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو، جب تم شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرو۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو۔ کیا مطلب؟ انسان تو سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں جانتے ہی ہے، ایسے مکانات بناتا ہے، ایسے دکان کی کثرت کرتا ہے، ایسے مال دولت کی انبار لگاتا ہے کہ دنیا سے جانا ہی نہیں ہے، چاہے کسی کی جان چلی جائے، کسی کا مال لوٹ لیا، کسی کی عزت و آبرو پہ دھاوا بول دیا جائے، ہمارے پاس یہ چیزیں آنی چاہیے۔ یہ انسان کو شوق ہوتا ہے، اس کا مزاج ہوتا ہے۔ جبکہ کیا کہا گیا، جب آپ شام کیجئے تو صبح کا انتظار مت کیجئے، یہ سمجھیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ سوچ لیجئے، اب شام ہوئی نا، جس طرح دن کا سورج غروب ہوا، ہماری زندگی کو سورج ڈوب سکتا ہے، ہم بھی ختم ہو سکتے ہیں، اب صبح کا انتظار ہی نہیں کرنا۔ جس انسان کے دل میں یہ بات پیدا، ہم کو صبح تو ملے گی نہیں، وہ کہہ رہے کیا، تھوڑا سا وقت اللہ کی بندگی میں لگا دیتے ہیں، ذکر و اذکار میں لگا دیتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ اب شام ہوئی ہے، اب کس وقت سورج تو ڈھل گیا ہے، اب رات کی تاریکی چھائی ہوئی ہے، ہماری زندگی کا خاتمہ ہونے والا ہے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو کہا جب شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرو کہ صبح ہوگی۔ جب انسان یہ سوچ لے گا، اتنی تیاری ہی نہیں کرے گا کہ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر انبار لگا لے گا۔ اسی طریقے سے جب انسان صبح کرتا ہے، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کرو۔ مت سوچو کہ فجر ہم دیکھ لیا تو مغرب بھی دیکھ ہی لیں گے، نہیں، اب ظہر سے پہلے بھی جا سکتے ہیں، عصر سے پہلے بھی جا سکتے ہیں، مغرب سے پہلے بھی جا سکتے ہیں، نہیں بھی جا سکتے ہیں، لیکن آپ کو یقین کرنا ہوگا کہ ہم کو شاید موقع نہیں ملے گا۔ تو جس انسان کو موقع نہیں ملتا ہے، اس کو یقین ہوگا موقع نہیں ملے گا، اسی کم وقت کو صحیح چیز میں استعمال کرتا ہے۔ انسان سوچ لیتا ہے تو لمبے انتظامات کرتا ہے، اور اگر سوچ لے کہ ہم کو موقع ملنا ہی نہیں ہے، اب کرنا کیا ہے؟ اس لیے فرمایا جب صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو، اور شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو۔ مقصد، اپنی زندگی کی گاڑی کے تعلق سے یہ یقین کر لو کہ کبھی بھی زندگی گاڑی رک سکتی ہے، یہ سانس ہمارا کبھی بھی رک سکتا ہے، ہماری موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ ابھی مجلس میں بیٹھے ہوئے بخاری کتاب الرقاق کا درس سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں، ہمارا جملہ پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا نہیں کہہ سکتے۔ جو باتیں آپ کے کانوں تک پہنچائی جاتی ہے، آپ اسے سن سکیں گے نہیں سکیں گے نہیں کہہ سکتے۔ کوئی سنتے ہوئے چلا جاتا ہے، کوئی بولتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ اب یہاں سے اٹھ کے گھر جائیں گے، اللہ آپ کو گھر پہنچائے گا نہیں پہنچائے گا اللہ کو معلوم ہے، راستے ہماری موت واقع ہو سکتی ہے۔ کہ اس انداز سے انسان زندہ رہے کہ ہم کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ جب اس انداز سے زندہ رہے گا تو گویا ہم کو اسی انداز سے تیاری کرنی چاہیے۔ جو بچے پڑھنے والے ہوتے ہیں، جب چاہے ہمارے اگزام لے لیجیے، وہ پڑھنے والا ہوتا ہے، اور اگر پڑھنے والا سر 1 مہینے کا ٹائم دیجیے نا، 1 ہفتہ کا ٹائم دیجیے نا، 2-4 گھنٹے کا ٹائم دیجیے نا، یہ ٹائم دینا لینا کیا ہے؟ تیاری آپ کی نہیں ہے۔ جس انسان کی تیاری ہوتی ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ ہم کو جب لے لیجیے امتحان ہم تیار ہیں۔ گویا اگر ہماری آخرت کی تیاری ہے تو ہم یہ سوچنا چاہیے ہم کبھی بھی جانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر کبھی بھی جانے کے لیے تیار ہیں تو دنیاوی زندگی ہماری 50 60 70 100 سال کی ملی ہے، ہم نے اس زندگی کا کیا استعمال کیا ہے؟ اس کے ذریعے سے آخرت کی سرخروئی ہمیں ملے گی، وہاں کی کامیابی اور کامرانی میسر ہوگی۔ اگر ملے گی تو الحمدللہ، اگر نہیں ملے گی اس سے زیادہ خسار نقصان کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کو موقع دیا گیا تو دنیا میں جاؤ، اچھے اعمال کرو، پھر تمہیں جنت میں جگہ ملے گی۔ اب اگر اچھے اعمال نہیں کیے، جنت میں جانے کے حقدار اور مستحق نہیں بنے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر کسی قسم کا الزام نہیں ہے، سراسر ہمارا قصور۔ پھر اس کے بعد وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرْضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس سے پہلے درس میں بات آ چکی تھی کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں مغبون فیہما کثیر من الناس، جن 2 نعمتوں سے متعلق اکثر و بیشتر لوگ غافل ہیں، دھوکے اور خسارے میں پڑے ہیں۔ الصحت والفراغ، ایک تو صحت ہے، تندرستی ہے، دوسرا فرصت ہے، فارغ البالی ہے۔ یہ آپ نے فرمایا وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرْضِكَ،
اپنی صحت کو اپنی مرض سے پہلے بچا کے رکھو، اپنی صحت کو مرض سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ کیونکہ دنیا میں اس طرح رہو جس طرح مسافر، دنیا میں اس طرح رہو جس طرح راستہ گزرنے والا۔ اب راستہ گزرنے والے کے پاس ٹائم 2-4 منٹ ہے، مسافر کے پاس 2-4 گھنٹہ 2-4 دن ٹائم ہے۔ کہا تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت و تندرستی دی ہے، کہیں بیماری تمہیں لاحق نہ ہو جائے۔ بیماری کا عارضہ لاحق ہونے سے پہلے اپنی صحت و تندرستی کا خاص خیال کرو، چونکہ آپ کے پاس مال ہے، آپ کے پاس فرصت ہے، لیکن آپ کے پاس صحت نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکے گا۔ بلکہ مال کسی طرح آپ نے کمایا ہے، حلال و حرام تمیز کیے بغیر آپ نے انبار لگایا ہے، اللہ نے آپ کو ایسی بیماری دے دی، بستر پہ آپ پڑے ہوئے ہیں، آپ بستر پہ لیٹے ہوئے ٹس سے مس نہیں ہوتے، کچھ کھا نہیں سکتے ہیں۔ آپ کے شایع نشان لوگ مہمان آپ کے گھر آتے ہیں، آپ کا دسترخوان بڑا وسیع تھا، گھر کے لوگ اس کے سامنے رسگلے پیش کرتے ہیں، مٹھائیاں پیش کرتے ہیں، مختلف قسم کے مرغن غذا اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق افراد کو دیکھتے ہوئے پیش بھی کرتے ہیں۔ وہ انسان ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، ٹکٹ ٹکٹ تاکتا ہے اور حیران و پریشان رہتا ہے، للچاتا ہے، کمایا ہم نے تھا، کھا رہے ہم نے، ہمارے سامنے کھا رہا ہے۔ شوگر کی بیماری ہو گئی، چینی نہیں کھا سکتے، مٹھائی نہیں کھا سکتے، وہاں سے مٹھائیاں توڑ رہے ہیں۔ ایسے انسان کو اس وقت لگتا ہے کہ ہم نے کمایا تھا لیکن کھا نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ صحت و تندرستی نہیں ہے، آپ نے سوچا فلاں کام کر لیں گے، لیکن آپ کو بیماری لاحق ہوئی، اب نہیں کچھ کر پا رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ خذ من صحتک لمرضک، اپنی صحت کا کچھ حصہ کو غنیمت سمجھ لو، اپنی صحت کو غنیمت سمجھ لو اپنی بیماری سے پہلے۔ کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن صحت نہیں ہے، سوچ رہے کہ اللہ کی بندگی کریں گے، 5 نمازوں کی پابندی کریں گے، فرض تو مسجد، فجر کی نماز مسجد ہی میں جا کے پڑھیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ہم تہجد گزاری بھی کریں گے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے سوچی ہے، ابھی صحت تندرستی ہے، اب سوچے میں گزار دی، توفیق نہیں ملتی، یہ کوشش نہیں کرتے ہیں اب آنے کے لیے، مسجد آنے کی اور اس قسم کی عبادتیں بجا لانے کی۔ صحت ہے، ارے کر لیں گے نا، ابھی تو تندرستی ہے، طاقت و توانائی ہے، ابھی لمبا وقت پڑا ہوا ہے، وقت آگا سب کچھ کر لیں گے۔ اور اس کے بعد سب کچھ سوچ کے رکھا ہے، آپ کے ذمے حج فرض ہو چکا ہے، سوچ کے رکھا ہے، آپ کے ذمے مال ہے، زکوٰۃ دینا ہے، سوچ کے رکھا ہے، آپ کے ذمے صدقات و خیرات ہے، مال جمع کر کے ہے، سوچ کے رکھا ہے، لیکن ایسی بیماری پڑ گئی کہ سارا مال آپ کی اس بیماری میں صرفہ ہو رہا ہے، یا بیماری کے نتیجے میں اتنا حیران و پریشان ہو گئے کہ مال کا انبار ہونے کے باوجود مال کی طرف آپ کی توجہ ہی نہیں آتی، خرچ کرنے کا ذہن نہیں بنتا، مزاج نہیں بنتا ہے، اس سلسلے میں خیال ہی نہیں آتا۔ کیا فرمایا؟ اپنی بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھ لو۔ چند روزہ زندگی ملی ہے، اس کو تم یہ سمجھ لو 100 سال کی زندگی ملے، اسے ایک شام یا صبح سمجھ لو، بلکہ صبح شام سمجھنے کے بجائے 2-4 گھنٹہ اور منٹ سمجھ لو۔ اور جب یہ سمجھ لو گے تو کوشش یہ کرو کہ ہماری زندگی محتاج زندگی گزرے، جتنا وقت ملا ہے اسے اللہ کی چاہت میں اور اللہ کی منشا میں اور اللہ کے اقتدار مشیت میں گزار دے، جس سے خوش ہو جائے اللہ وہی کام کرے۔ دوسری چیز وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ لیجیے۔ چند روزہ زندگی ملی آپ کو، زندگی ہے، پوچھا جائے گا، موت آنی ہی آنی ہے۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، دنیا میں کسی کا اس مسئلے میں اختلاف نہیں ہے، سارے مسائل میں اختلاف ہے، اللہ میں اختلاف ہے، رسول اللہ میں اختلاف ہے، قبر کے عذاب میں اختلاف ہے، جنت و جہنم میں لوگوں کے اختلاف ہے، لیکن موت میں کسی کا اختلاف نہیں۔ کیوں؟ سب جانتے ہیں کہ مرنا تو ہی، کوئی آج تک تو آپ حیات پی کے بیٹھا ہوا نہیں ہے، جو آیا ہے وہ مرا ہے، تو مرنے کا مسئلہ ان کا لگا ہوا ہے۔ تو کہا جب موت آپ کے اتنے قریب ہے اور زندگی آپ کو محدود ملی ہوئی ہے تو زندگی کا کچھ حصہ موت کی تیاری میں لگا دیجیے، کہ ایسا نہ ہو سکرات الموت سے دوچار ہو جائے، جاکنی کے عالم میں مبتلا ہو جائے، اور پھر اس کے بعد سارا کیا کرایا آپ کا دھرا کا دھرا رہ جائے، اور آپ کہنے لگ جائے لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ کیوں نہیں تھوڑی سی مہلت دے دیتے تاکہ ہم صدقہ و خیرات کر کے نیک اور صالحین کی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔
انسان کہے گا نا، جب موت کی گھڑی آتی ہے انسان سوچ کے رکھے ہوئے کریں گے وہ کریں گے، کر نہیں سکا ہے۔ جب دیکھا موت کا فرشتہ کھڑا ہو گیا، اب تو کچھ سے ٹس سے مس ہونے کا نام و نشان نہیں ہے، سارے ڈاکٹر کی ڈاکٹری ختم ہو گئی، سارے رشتہ دار آنکھوں سے آنسو بہا بہا کے پریشان ہیں، رو رو کے نڈھالر بے حال بنے ہوئے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ دیکھ لیا موت کا فرشتہ ہے۔ اب لاکھ ان کے سامنے اچھائی دے دیا، ان کو کچھ اچھا لگتا نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کے سامنے موت کا فرشتہ ہے۔ تو کہا وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اپنی زندگی کا کچھ حصہ موت کی تیاری کے لیے لگا دو۔ تو 24 گھنٹے آپ کو اللہ کی بندگی کرنے تو نہیں بولتا ہے؟ 50 وقت کی نماز فرض رہتی تو 24 گھنٹہ میں وقت ہی نہیں ملتا ہے۔ 50 وقت کی نماز پڑھیے آپ، 24 گھنٹے میں 50 وقت کی نماز کیسے پڑھتے؟ کوئی کام کاج ہی نہیں ہوتا۔ فرض معراج میں 50 وقت کی نماز ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے تو 5 وقت کی نماز ہوئی۔ پھر اللہ کا رحم و کرم دیکھیے اور اللہ کی نوازش دیکھیے، 5 وقت پڑھیے گا تو 50 کا ثواب مل جائے گا۔ اس 5 وقت کی نماز پڑھنے کی فرصت ہمارے پاس نہیں ہے۔ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے 5 وقت کی نماز پڑھنے میں، صرف 1 گھنٹہ۔ دور سے آئیے گا، آنا جانا کیجیے گا، مالے 2 گھنٹہ لگتا ہے۔ 22 گھنٹے آپ کے کہاں آتے ہیں؟ 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے، کام کاج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، باقی گھنٹے آپ کے کہاں ہیں؟ یا تو فاسٹنگ کرنے میں ہے، دوست احباب کے ساتھ میں ہے، گلچھرے اڑانے میں ہے، ادھر غیبت چگلی کرنے میں ہے، الٹی سیدھی حرکتیں کرنے میں ہے، موبائل گھانٹنے میں ہے، اور انٹرنیٹ کی دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، کسی خلاف پلان بنا رہے ہیں، کسی کے جھر کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں، کسی خلاف مزاج بنا رہے ہیں۔ اچھا انسان کو دیکھا جاتا ہے، نماز کا پابند ہے، قرآن کا پابند ہے، ذکر و اذکار کا پابند ہے، مسجد میں اللہ ایسا کرے گا تو اس سے بڑا فرشتہ کوئی نہیں، لیکن مسجد سے نکلتا ہے وہ حرکتیں اس کی شروع ہو جاتی ہیں۔ کرتے ہو کیا کام بھائی؟ کیا کام کرتے ہو؟ وہ کسی کا نقصان نہیں پہنچاتا، اپنا ہی نقصان پہنچاتا، اپنا کیا کرا پہ تم پانی پھیر دیتے۔ فرمایا وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اپنی زندگی کا کچھ حصہ اپنے موت کی تیاری کے لیے بھی متعین کر لو۔ کہا صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وہ حدیث بھی آپ کے سامنے رہنی چاہیے کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اس کے بعد ترجمہ کیا ہے 5 نعمتوں کو 5 مصیبتوں اور آفتوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اس میں کیا ہے؟ صحت کو بیماری سے پہلے، صحت نعمت ہے، بیماری ایک طریقے سے مصیبت ہے، آزمائش ہے۔ فرمایا صحت کا قبل سقمک، غنا کا قبل فقرک، مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت سمجھیں۔ اس کے علاوہ شباب کا قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھیں۔ اس کے علاوہ حیات قبل موتک، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھیے۔ ایک جوانی کو غنیمت سمجھیے، زندگی غنیمت سمجھیے، صحت کو غنیمت سمجھیے، فرصت کو غنیمت سمجھیے، اور غنا کا قبل فقری، مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت سمجھیے۔ یہ سب چیزیں ہیں، یہ نعمتیں ہیں، سنگ سنگ اس کی آفتیں لگی ہوئی ہیں۔ کب آفت آ جائے اور کب صحت خراب ہو جائے، کب آفت آ جائے کب دولت ختم ہو جائے، کب آفت آ جائے کب فرصت ختم ہو جائے، کب آفت آ جائے کب جوانی چھن جائے، کب آفت آ جائے کب زندگی ختم ہو جائے۔ کہا غنیمت سمجھو۔ اس جگہ پر 2 چیزوں کو بطور خاص بیان کیا گیا، صحت کو اور زندگی کو۔ زندگی لمبی چیز ہے، صحت اس میں چھوٹی سی بات ہے، اسی صحت پر ساری چیزوں کا دار و مدار ہے۔ صحت ہے تندرستی، ہزار نعمت ہے، اس کا خاص خیال کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ و اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔